فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وہو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم دوستو. آج ہم اپنے صفت رحمان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کی تشریح ہے، اس کے اب ہم اس واقعے کے اگلے پہلو کی طرف ہم جائیں گے. اور پہلے میں باقی کا واقعہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں، اس کے بعد ایک اہم سوال آیا ہے کافی، اس کے پھر اس کو ایڈریس کرتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم باقی کا واقعہ دیکھتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسانوں کا دل، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو پھیر کر جو ہوتے ہیں انسانوں سے وہ فیصلے کروا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمل کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ اپنا یہ اختیار نہیں استعمال کرتے، نہیں تو اس سے انسان کے جو فری ول ہے وہ متاثر ہو جائے گی. لیکن جب عمل ہو جاتا ہے تو عمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. ایک ڈیلی لائف کی اگزامپل لے لیجئے کہ کسی دن آپ اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انکریمنٹ ملے گا جاب میں، اور آپ اپنی طرف سے پوری تمام تر ورکنگ کر چکے ہیں، لیکن اس دن آپ کے باس کا موڈ خراب ہوتا ہے. فرض کریں وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے، یہاں تو ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی یہی ہو جاتا ہے، لیکن فرض کریں کہ وہ کوئی نارمل کمپنی ہے جو سیٹھیا کمپنی جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہاں پر اس دن اس کا باس کا موڈ خراب ہے اور آپ چلے گئے اپنی فائل لے کر، تو اس کا موڈ خراب ہے. اب وہ آپ کی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایک آدھ چیز پہ نقص نکال کے آپ کی انکریمنٹ نہیں لگائے گا. اور اسی طریقے سے کسی دن آپ جو ہے وہ بڑے ڈرے میں ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے آپ کی جاب خطرے میں پڑ گئی، لیکن اس دن اس کا موڈ اچھا ہے، تو وہ اپنے اچھے موڈ کی وجہ سے آپ کی بڑی غلطی کو بھی نظر انداز کر دیتا اور کہتا ہے آئندہ دھیان رکھنا. تو یہ جو موڈ ہے اس کا اس ٹائمنگ پر آپ کے لیے موڈ کا اچھا ہو جانا یا برا ہو جانا، یہ کیوں ہوا؟ یہ اس بندے کا اس دن آپ نے جو اپنا کام لے کر جانا تھا اسی دن اس کا موڈ اچھا یا برا کیوں ہو گیا؟ یا اسی طریقے سے جب آپ کی فائل کسی سرکاری دفتر یا کسی محکمے کے ٹیبل پہ پہنچتی ہے تو اس دن اس بندے کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ جب آپ کے ایگزام کی کاپی کسی کے سامنے پہنچتی ہے اس وقت ایگزام جو چیکر ہوتا ہے اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ یہ موڈ کا اوپر نیچے ہونا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا موڈ ہے، ہمارا اپنا دل ہے جس سے ہم یہ چیز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. در حقیقت بہت سارے معاملات میں جہاں پر یہ صفت رحمان اپنی ورکنگ کر رہی ہوتی ہے، جب اس کو کوئی خاص مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی صلہ جو ہے کسی کو دینا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کروا لیتا ہے کسی بھی انسان سے جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہیں اس کے دل کو پھیر کر. اب جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا تمام تر واسطہ جو ہے وہ انسانوں سے ہی تو پڑتا ہے. ہمارا کوئی سرکاری کام ہو، ہمارا کوئی نجی کام ہو، ہمارا کوئی گھریلو کام ہو، ہمارے گھر کے اپنے افراد ہوتے ہیں، ہم سب کے پاس دل ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کے انسانوں سے ہی معاملات چل رہے ہیں، اور انسانوں کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ دل ہے. تو اگر اس دل پہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں یا اس دل کا اختیار اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے لیتے ہیں،
صلہ دینے کے لیے، یاد رکھیے گا، ایکٹ کرنے کے لیے نہیں، ایکٹ کرنے کے لیے ہدایت آتی ہے، صرف نصیحت آتی ہے، صلہ دینے کے لیے کنٹرول لے لیا جاتا ہے، یعنی فری ول ایک حد تک معطل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ صلہ دلواتے ہیں جو اللہ تک کی نظر میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کی حکمت میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ یہاں ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے انسانی پیمانوں سے نہیں سوچ سکتے کہ اس بندے کو تو یہی صلہ ملنا چاہیے تھا، اس بندے کو تو وہی صلہ ملنا چاہیے تھا۔ جیسے میں نے اپنے کل کے بھی آپ کو اس میں ڈسکشن میں سمجھائی تھی یہ بات کہ اللہ کے خدائی پیمانے ہیں۔ خدائی پیمانے کیا ہیں کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے، ایون نظام الہی بھی نہیں جانتا، اسی لیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تمام معاملات میں کہ اللہ اس کو بتائے کہ اب اس کا یہ پیمانہ مکمل ہو گیا ہے یا یہ چیز ہو گئی، اب اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے یہ خدائی پیمانے ہیں۔ آپ اگر کسی شخص سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، ایک اوپری رائے تو قائم کی جا سکتی ہے یا اس کو اس پرنسپلز کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن کسی بندے کی تمام زندگی، اس کے اعمال، اس کی حرکات، اس ہر چیز کا جو علم ہے وہ تو ذات خداوندی کے پاس ہے۔ تو ذات الہی کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، کوئی دو شخصوں کے لیے اس کا ایک پیمانہ نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ اس نے پرنسپلز متعین کیے ہوئے ہیں، ان پرنسپلز کی روشنی میں ہم کچھ حد تک اس معاملے کی سنگن لے سکتے ہیں یا ایک گمان کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو دو لوگوں کے واقعات کبھی مشترکہ نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے جو پیمانے ہیں وہ کبھی مشترکہ نہیں ہوتے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں کب کسی کے لیے کون سا پیمانہ کمپلیٹ ہوگا اور اللہ اس کے اوپر اپنی صفت رحمانیت کا اصلی جو اس کا رحمت کا ظہور ہے وہ کرے گا یا اس کا جو زحمت کا ظہور ہے وہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ کوئی انسان اس پہ کوئی فیصلہ سازی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جیسے قرآن میں بھی کہا کہ بہت سے ملائکہ ہیں آسمان میں جن کی سفارش کچھ کام نہیں کرتی سوائے اس کے جس کو اللہ پسند کرے۔ تو اس طرح نظام الہی کے پاس بھی یہ ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں، اور یہ پیمانے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیونکہ وہی کاتب تقدیر ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو تھی اس نے ایک دولت حاصل کر لی، اور جو وہ خاتون تھیں ان کو ان کا حصہ مل گیا، ان کے بچوں کو ان کا حصہ مل گیا جو ان کا جائز وراثت میں حق تھا۔ وراثت میں کسی کا حق ہونا، اب اس میں پڑھنا کہ یہ وراثت جو ہے یہ جائز طریقے کی ہے یا ناجائز طریقے کی ہے، اس کا اثر، اس کا یعنی کہ یہ سوچ یا یہ عمل کہ یہ عمل کس نے کیا تھا، وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے باپ نے کیا تھا، ان کے باپ نے وہ اچھا عمل کیا تھا یا برا عمل کیا تھا، بہرحال اب ایک وراثت موجود تھی۔ اب ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ یہ وراثت تباہ برباد ہو جاتی اور حکومت کے ہاتھ چلی جاتی یا کسی نام نہاد NGO کے ہاتھ چلی جاتی، یا یہ کہ یہ اس کے وارثین تک پہنچ جاتی، اور جو وارث ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ اب انہوں نے اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے اس چیز کو ریورس کرنا ہے جو ان کے باپ نے غلط طریقہ کار اختیار کر کے اس بزنس کو بڑھاوا دیا تھا، اگر اولاد اس قابل ہو گئی ہے۔ اس کا تفصیلی جواب چونکہ ایک سوال میں بھی آیا ہے وہ میں بعد میں دوں گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے ان لوگوں کو یہ چیز مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی لگتی ہے کہ ایک عدالتی نظام جو پاکستانی عدالتی نظام ہے اس میں کسی پراپرٹی کے مسئلے کا حل ہو جانا۔ اب یہاں وہی بات آتی ہے کہ وہ جو جج ہے وہ اس کے اندر بھی تو ایک دل ہے، وکیل ہیں ان کے اندر بھی تو ایک دل ہے۔ تو جس طریقے سے میں نے کہا کہ کبھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی ان پیمانوں کے مطابق کوئی ماں ہی قاتل بن جاتی ہے، اور کبھی کوئی جو قاتل ہوتا ہے وہی کسی کا رکھوالا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس عورت کو اس کا حق مل گیا۔
لیکن یہ حق ایسے ہی نہیں مل گیا. اس کے پیچھے ہم ان خاتون کی دیکھتے ہیں ایک لمبی جدوجہد ہے, صبر, استقامت. اور وہ کس لیے کہ انہوں نے ایک اسٹینڈ لیا تھا. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو اسٹینڈ لیا تھا وہ اس بات پر اسٹینڈ لیا تھا کہ ان کے گھر میں جب وہ معاملات آنے لگ گئے, یعنی وہ تو ایک سادہ خاتون تھی, انہیں کیا پتا شوہر بزنس میں کیا ہیر پھیر کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ ہاں بھی بزنس چل پڑا ہے. لیکن ان کے گھر میں اب جو حرکتیں ان کے گھر میں ہونے لگ گئی تھیں, جس قسم کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ان کا شوہر کرنے لگ گیا تھا کھلے عام, وہ اس چیز سے پریشان ہو کر کہ یہ میرے بچوں کی تربیت پہ اثر انداز ہو رہی ہے یہ چیز, یا یہ چیز خراب ہے, وہ یہ اصل میں ان کے درمیان جو ہے وجہ تنازع بنی تھی, جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے. اور پھر مطلب یہ چیز کہ بندہ بزنس میں غبن کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, یہ عورتوں کو اتنی ڈیٹیل میں تو بات پتہ نہیں لگتی جس طریقے سے بندہ کر رہا ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بزنس مکمل ہی غبن پر ہو رہا ہو, 100% ہی غبن پر ہو رہا ہو, تو بزنس نہیں چل سکتا. غبن کرنے والے کیا کرتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل چینی ہو گیا, آٹا ہو گیا, پورا ہی اگر وہ اس میں جو ہے نقلی سامان ڈال دیں گے تو کون خریدے گا ان سے چینی. تو کچھ مقدار حقیقت میں چینی کی ہوتی ہے اور باقی مقدار جو ہوتی ہے وہ کیمیکل وغیرہ کی ہوتی ہے. تو پورا غبن نہیں کیا جا سکتا, نہیں تو کوئی بزنس ہی نہیں چلے گا. تو اس طریقے سے وہ جو بندہ غبن کر رہا تھا اس میں وہ کچھ تو کر رہا تھا نا جس وجہ سے بزنس چل رہا تھا. اگر وہ سارا ہی غبن کر رہا ہوتا تو سارا ہی بزنس وہ چلنا ہی نہیں تھا, وہ لاس میں چلا جاتا. تو اس طریقے سے یہ معاملہ چلا. اب یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اب اس میں مسٹر کاشف جو تھے ان کے لیے کیا چیز تھی کہ مسٹر کاشف کے لیے جو ہدایت تھی وہ ایک طریقے سے بند ہو گئی تھی. وہ اس طریقے سے کہ مسٹر کاشف جو تھے انہوں نے شازیہ سے شادی کی یہ جانتے ہوئے کہ وہ اصل میں ان کی دولت کی وجہ سے ان سے شادی کر رہی ہے. اور ایسے میں کیا ہوا کہ وہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر اور دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے. تو اس طریقے سے ایک ایسا گھاگ بزنس مین جو غبن بھی کر رہا تھا, بزنس بھی چلا رہا تھا, کتنا چلاک آدمی تھا ویسے بظاہر, لیکن ایک عورت کے فتنے میں یا جھانسے میں آ کر وہ ہے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, یعنی اس کے دل پہ مہر کر دی, اور وہ اس بناوٹ میں اس فریب میں آ گیا اور وہ کام کر بیٹھا جو کہ اس کو اس کے خاتمے کی طرف لے گیا. اور جس دولت کو اس نے اتنا زیادہ چاہا تھا وہ دولت بھی صفت رحمان نے اس کی زندگی تو ختم ہو گئی, اور وہ دولت بھی اس سے لے کے جو ہے وہ اس کے حقداروں تک پہنچی. اور جن لوگوں تک پہنچی جو حقدار نہیں تھے ان سے بھی پھر وہ دولت کس طریقے سے لے لی گئی, اور بالآخر وہ اس بندے تک پہنچی, وہ بندہ بھی وہاں گیا, اس کے ہاتھ سے بھی وہ دولت گئی. تو دولت کا تو ہو گیا ستیہ ناش پورا, اور بندوں کا بھی جو بیچ میں انوالو ہوئے ان کا بھی ستیہ ناش. اس طریقے سے اس صفت نے اپنا اس کا جو سختی کا پہلو ہے, پکڑ کا پہلو ہے, جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وعید دیتا ہے اپنے عذاب کی, اپنی پکڑ کی, وہ پہلو نمایاں ہوا ان لوگوں کے لیے. لیکن جو اس کی رحمت کا پہلو ہے وہ نمایاں ہوا ان خاتون اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے سیدھا راستہ اپنایا تھا, اور بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے صبر و تحمل سے ایک قربانی دی تھی. جن لوگوں نے شارٹ کٹس اپنائے تھے ان لوگوں کو کوئی اچھا صلہ نہیں ملا اس دنیا میں, اور آخرت میں تو ان کا کوئی بھی صلہ نہیں ہوگا. اور جنہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا تھا ان کو اس دنیا میں بھی اللہ نے بالآخر اچھا صلہ دیا. اور یقیناً اگر وہ اپنے معاملات اچھے رکھتے ہیں اور اس چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اسی طریقے سے جو کچھ انہوں نے سیکھا اپنی پچھلی زندگی سے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے.
تو یہ ایک جھلک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے صفت رحمان جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو وہ دے دیتی ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. صفت رحمان کا ایک لفظی پرنسپل اگر آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ چاہت جو بندے کی چاہت ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے. بندہ اگر اچھائی کی چاہت رکھتا ہے اس کو اچھائی ملتی ہے, اگر بندہ برائی کی چاہت رکھتا ہے اس کو برائی ملتی ہے. چاہت جو ہوتی ہے وہ بندے کی ہوتی ہے, صلہ بہرحال خدا دیتا ہے. اور کسی کو بھی جبر نہیں کیا جاتا, یعنی صفت رحمان کے تحت کسی پہ جبر نہیں ہوتا کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے, آپ ایسا ہی کریں گے, یا حالات ایسے نہیں کریٹ کر دیے جاتے کہ بندہ مجبور ہو جائے وہ کرنے کے لیے. بندے کو فری ول حاصل ہوتی ہے, بندے کے پاس آپشنز ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے کے, لیکن اس میں بہت زیادہ چیزیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں وہ یہ کہ بندے کا ایمان کتنا ہے خدا پر, وہ ایمان رکھتا بھی ہے اللہ پر یا وہی رسمی سا, چونکہ وہ ایک مسلم یا کسی بھی مذہبی گھرانے میں پیدا ہو گیا تو بس ایک خدا کا ایک محدود کانسیپٹ ہے, اور اصل میں وہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو چلتی ہے یا جو دنیا کو میں نے دیکھنا ہے وہ دنیا داروں کی نظر سے دیکھنا ہے جس میں دولت سب سے اونچا مقام رکھتی ہے. تو یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ایمان رکھتے ہیں تو یہ صرف آپ کے لیے سراپا رحمت بن جاتی ہے. اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ دنیا پر اور اس کے اسباب پر ہی سارا فوکس اور ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کوئی اچھائی برائی کی تمیز بھول بیٹھتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ اچھائی برائی کی تمیز بھول کر جو ہے ان معاملات میں پڑ جانا, کیونکہ اس صفت میں خدا جو ہے صفت رحمان کے تحت خدا تو تمام کائنات کا خدا ہے اور وہ یکساں طور پر سب کو زندگی کے مواقع, زندگی کا رزق, زندگی کے ریسورسز عطا کر رہا ہے. تو خدا کوئی اس میں تفریق نہیں کر رہا. تو اس طریقے سے انسان جو کر رہے ہیں وہ اپنے فری ول سے کر رہے ہیں. اس فری ول کا جو نتیجہ خدا انہیں دے رہا ہے وہ پھر اس صفت کے ان دو پہلوؤں کے تحت دے رہا ہے. تو اس تمام واقعے میں ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائیں, جو اللہ پر ایمان لائیں گے ان کو خود اپنی زندگیوں میں یہ صرف ورکنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی اور اپنے ارد گرد بھی. اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے یا نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں لیکن نام نہاد ایمان رکھتے ہیں یا ایمان اور بے ایمانی کے درمیان ڈولتے رہتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کہا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر کفر کرے, پھر ایمان لائے, پھر کفر کرے, پھر بڑھتا ہی چلے جائے, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں سے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ 2-3 موقع تو دیتے ہیں انسان کو سنبھلنے کے, لیکن بس اگر وہ انسان وہ موقع بھی گوا دے تو پھر انسان نہیں سنبھل سکتا. اب اگر ہم اس کو بسم اللہ کے تناظر میں لیں تو ایک کلام نازل ہو رہا تھا. اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ بسم اللہ پڑھی گئی. اس دور میں سوچیں تو قرآن نازل ہو رہا تھا جس کا نزول ایک ایسی ذات کی طرف سے ہو رہا تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. سب اس کو خدا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ذات ہے وہ صرف خدا ہی جانتا ہے. اس نے اپنا تعارف کرایا کہ اس کا جو ایک نام بھی ہے اور جو اس کی ایک صفت بھی ہے وہ ہے رحمان. اور اس صفت رحمان کے انٹروڈکشن سے 2 راستے اس نے واضح کر دیے کہ ایک راستہ وہ جو دائیں ہاتھ والے یعنی اہل جنت کا ہے, اور ایک راستہ وہ جو بائیں ہاتھ والے یعنی اہل دوزخ کا ہے. اب جنت اور دوزخ استعارے ہیں, سمبلز ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ حقیقی بھی ہیں ایک حد تک, اور بہت حد تک یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اس میں بہت ساری تشبیہات استعمال کی گئی ہیں. تو اس طریقے سے قرآن جو ہے اس میں 2 راستے ملتے ہیں, ایک ان لوگوں کے لیے جو آخرت چاہتے ہیں اور ایک ان لوگوں کے لیے جو دنیا چاہتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آخرت میں جنت کا صلہ دینا ہے تو اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا جہنم بنی ہوئی ہوگی. دنیا میں ہی اس جنت کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اگر کسی کو جہنم دینی ہے تو دنیا میں ہی جہنم کے اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگوں کا یہ انسسٹنس
یا ہماری یہ سوچ کہ ہمیں دکھایا جائے اس کی زندگی میں کیسے وہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائی جائے, ہم کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ لیں اس کے دل کا حال, اور ہمیں پھر اطمینان ہو کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے. بھائی اگر اللہ کہہ رہا ہے تو آپ یقین کر لیں. اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر تو اللہ ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ کوئی بندہ اگر پیراڈو میں بھی پھر رہا ہے یا اس کا بنگلے ہیں 4-5 تو وہ اچھے حال میں ہے ذہنی طور پر, یا اس سے اس کا سکون سب کچھ چھینا ہوا ہے, کھانے ہوتے ہوئے بھی وہ کھانے نہیں کھا سکتا, دوائیوں پہ اس کا گزارا ہے, یا ڈپریشن, اسٹریس, تنہائی, اور اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو شراب میں اور غلط چیزوں میں ملوث کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے ضمیر کی آواز نہ سننے پائے. یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں, لیکن یہ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ. اور اسی طریقے سے کوئی غریب بندہ ہے, بظاہر غریب ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے, چونکہ یہ غریب ہے تو اس پہ اللہ کی کوئی جنت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. ایسا نہیں ہے. کوئی بندہ ایک اچھے صحن میں رہ کر بھی, ایک کمرے کے گھر میں بھی اگر وہ رہ رہا ہے اور اس پر اللہ کی صفت رحمان جو ہے وہ مہربان ہو چکی ہے, تو اس کو اس گھر میں ہی بہت پرسکون زندگی مل رہی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ جن کو ہم نے اپنے لیے سمبل سمجھ رکھا ہے کہ ان سمبلز کے بغیر کسی کی زندگی ادھوری ہے, ایسا ہو. ہر انسان کو لیے اصل چیز کیا ہے؟ ذہنی سکون. اگر وہ ذہنی سکون ہی نہیں ہے کسی کے پاس, تو جیسے ہم نے شازیہ کے معاملے میں دیکھا کہ اس کو ذہنی سکون, اس نے دولت کو سمجھا, لیکن جب دولت مل گئی تو پھر اس کو ایک دوسرا بندہ ذہنی سکون لگنے لگ گیا. پھر جب وہ اس کو مل گیا تو وہ اس بندے نے پھر اس کے ساتھ دوسرا گیم کر کے اس کا ذہنی سکون کیا, اس کی زندگی بھی تباہ کر دی. تو اصل چیز ہوتی ہے ذہنی سکون. اگر وہ آپ کو ایک جھونپڑی میں, ایک فلیٹ میں, ایک گھر میں, ایک متوسط گھر میں بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ہزاروں بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر آپ کو ذہنی سکون ہی نہیں ہے تو آپ سونے کے محل میں بھی ہیں تو آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا حقیقت میں. آپ ایسے لوگوں کی اگر آخری زندگی پہ غور کریں, ان کے آخری لمحات پہ غور کریں, تو وہ پچھتاوے میں جاتے ہیں اس دنیا سے, وہ شدید پچھتاوے میں ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اب وہ اپنی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے, بہت سے لوگ تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتے, تو وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اب جتنے امیر لوگ مرے ہیں, اگر ان کی باتیں کسی طریقے سے ہم تک پہنچ جائیں, اور جیسے اسٹیو جابس تھا, اس کی بات تو سب نے سنی, ایپل کا اتنا بڑا بانی اور ایپل کمپنی کا اتنا بڑا جو تھا وہ مالک, اس نے آخر میں کیا بات کہی اپنی زندگی کے. اس نے کہا کہ میں اب بستر مرگ پر ہوں, ارد گرد بس مشینوں کی آوازیں آتی ہیں مجھے, اس وقت میرے بینک میں کروڑوں اربوں روپے ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن میں نے اپنی زندگی کا بہت قیمتی وقت جو تھا وہ کھو دیا, اپنے ان رشتوں کو وہ وقت نہیں دیا جو ڈیزرو کرتے تھے, اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی جو اس نے نہیں کہی ہوں گی, ڈر کے مارے کہ اس کی کمپنی کی ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے. لیکن اور اللہ جانے یہ باتیں اس کی سچ بھی ہیں یا نہیں, لیکن حقیقت میں یہی صورتحال ہوتی ہے کم و بیش ہر اس شخص کی جو زندگی میں بس دوڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جیسے سورہ تکاثر میں اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سے آگے بڑھ جانے کی ہوس میں تم نے قبریں جا دیکھی. سورہ تکاثر اگر آپ پڑھیں کبھی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا شدید اور سنگین معاملہ ہوتا ہے. تو یہ صفت رحمان ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات یا شکوک و شبہات ہوں گے, ان کو آپ اس وقت تک کے لیے ابھی اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں جب تک آپ صفت رحیم کو بھی نہ میری طرف سے جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو نہ سن لیں, اور اس کے بعد جب ایک پوری ہم بسم اللہ کی پوری انٹرپریٹیشن جب ایک مجموعی طور پر ہم اس کا ایک خلاصہ کر لیں, تو پھر آپ اس کے بعد وہ سوالات کیجیے گا. تو آپ کو شاید آپ کے کافی ساروں سوالوں کے جوابات پہلے ہی مل جائیں, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کل بھی کہ صفت رحمان ایک بالکل الگ صفت ہے اور صفت رحیم ایک بالکل الگ صفت ہے. اب میں جو ہوں وہ اس میں ایک بہت اہم سوال آیا ہے اور کافی ڈیٹیلڈ سوال ہے
میں نے سوچا تو یہ تھا کہ سوالات کا جو جواب ہے وہ میں بعد میں دوں گا، لیکن چونکہ ایک تو صفت رحمان کا ہم نے یہاں پر جو ہے یہاں تک اس کا جائزہ لے لیا، اس کی تشریح جس حد تک ابھی پاسبل تھی اس کم وقت میں وہ ہم نے کر لی ہے، اس لیے اب میں اس سوال کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے اور ضرور اس کا جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے، کیونکہ شاید یہ بہت سارے لوگوں کے دل میں یا ذہن میں یہ سوال ہوگا۔ جی، تو یہ سوال ہے رابعہ صاحبہ نے کیا ہے کہ اس واقعے میں تو برائی کرنے والے کردار دنیا میں ہی اپنے برے انجام کو پہنچنے کے بعد ہلاک ہو گئے، لیکن اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرنے والوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، وہ شاندار زندگی گزار کر سکون کی موت مرتے ہیں، سکون کی موت مرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال چنگیز خان ہے، ساری زندگی اس نے قتل و غارت گری کی لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اس کی موت آرام سے اپنی وصیت مکمل کرنے کے بعد ہوئی۔ اسی طرح ہٹلر جیسے جابر انسان جس نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، وہ خود کو گولی مار کر آرام سے مر جاتا ہے، آرام سے مر جاتا ہے خود کو گولی مار کر۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں اور آج کے دور میں بھی ایسے ظالم لوگ موجود ہیں جو آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ صفت رحمان کے تناظر میں کچھ ڈھیل ملنے کے بعد ایسے لوگوں کا عبرت ناک انجام ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو عمر قید اور سزائے موت ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی، اغوا اور قتل کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اللہ کی کون سی صفت کار فرما ہوتی ہے؟ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں اور رکاوٹیں اصل میں آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ ہے؟ آزمائش کہاں ہوتی ہے؟ رسی کہاں دراز ہوتی ہے؟ سزا کب ملتی ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی حتمی قانون ہے یا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو بھی آزمائش، سزا یا چھوٹ دینے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں؟ کاشف اور شازیہ کے واقعے میں آپ نے صفت رحمان کے ظہور کی وضاحت کی ہے۔ اس واقعے میں اللہ کی صفت العدل، مقسط، منتقم زار کا کتنا ظہور ہو رہا ہے۔ کاشف صاحب کی پہلی وائف کو ان کی ناجائز آمدنی پر اعتراض تھا، اس وجہ سے بچوں کے باوجود انہوں نے ساتھ رہنے کے بجائے علیحدہ ہونے کو ترجیح دی، لیکن کاشف صاحب کی موت کے بعد اس ناجائز کمائی میں اپنا اور بچوں کا حصہ لینے کیوں آ گئیں؟ اس پر بھی کچھ فرمائیے۔ بہت آپ نے اہم سوال کیے اور بہت سارے سوالات کیے۔ سب سے پہلی بات جو میں یہاں پر اس کو میں الٹا لے کے چلتا ہوں کہ وہ ان کے پاس کیوں آ گئیں، کاشف صاحب کے پاس جو ان کے فوت ہونے کے بعد یہ کیوں کلیم کرنے آ گئیں؟ وہ میں نے جیسے کہ ابھی بتایا کہ ان کا اصل اعتراض جو تھا، ان کو اس بزنس کی سمجھ نہیں تھی اتنی کہ کیا ہیر پھیر ہو رہا ہے۔ ان کا اصل اعتراض جو تھا، وہ جو معاملات گھر میں آنے لگ گئے تھے، وہ اس ماحول سے پریشان ہو گئی تھی کہ وہ ماحول ان کے بچوں پر کیا اثر ڈالے گا، ان کے بچے بگڑ جائیں گے، اور جب وہ اپنے باپ کو ایسا کرتے دیکھیں گے تو وہ بچے بھی جو ہے وہ غلط راستہ اپنائیں گے۔ تو ان کا اصل مسئلہ جو تھا، جہاں سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے، وہ ان معاملات کا گھر تک پہنچنا تھا۔ ان کو کچھ سنگن تو شاید ہوگی کہ یہ بزنس میں بھی ہیر پھیر، جو بندہ ایسی حرکتیں کر رہا ہو گھر میں، یقیناً وہ بزنس میں بھی ہیر پھیر کرتا ہوگا، لیکن یہ ان کا اصل مسئلہ اس حد تک نہیں تھا۔ ان کو اتنا نہیں پتا تھا کہ کس درجے کا غبن یہ بندہ کر رہا ہے بزنس میں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کہ بزنس میں کوئی اگر سراپا غبن ہی بزنس ہو، کوئی بزنس ٹوٹل ہی فراڈ ہو، تو وہ اتنا عرصہ چل کیسے سکتا ہے؟ تو کچھ حد تک تو حلال حصہ ہوگا بزنس کا، باقی حرام۔ اب وہ حلال حرام مکس اپ ہو گیا، اب جس نے مکس اپ کیا وہ ذمہ دار ہے نا اس کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے مکس اپ کیا ہے، وہ بھگتے، اور اس نے بھگتا اس کا نتیجہ۔ اب جو ان بچوں کے ہاتھ آیا یا ان خاتون کے ہاتھ آیا، اب جب ان کو معاملات کا علم ہوا تو ان کی اب ذمہ داری یہ تھی اور یہی بنتی ہے کہ اب یہ اس بزنس کو سمجھیں یا ان کا بیٹا سمجھے
اور وہ اس کو سمجھ کر اس میں سے جو چیزیں غیر قانونی ہو رہی ہیں ان کو ختم کرے اور اس بزنس کو ایک اچھے طریقے سے اسٹیبلش کرے، اور وہ ضرور کریں گے، اور انہوں نے کیا، کیونکہ وہ لوگ جس طرز زندگی سے گزرے تھے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو یہ ساری چیزیں ملیں، تو اس سے جو ہے ان کا یقین اللہ پر جو تھا، جو پہلے ہی پختہ تھا اور وہ بس ایک صبر کی کیفیت میں تھے، وہ یقین دگنا چگنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوات میں جو نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت دیا، وہ مال غنیمت حلال تھا؟ آپ بتائیے مجھے کہ کیا وہ یہودیوں نے، کیا وہ قافلوں کو چوری کر کے وہ مال نہیں حاصل کیا تھا؟ یہ ان کا ایکٹ تھا۔ رسول اللہ نے اور ان کے اصحاب نے جو غزوات کر کے جو مال غنیمت حاصل کیا، ان کے لیے تو وہ حلال تھا، کیونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک جنگ کر کے، ایک باقاعدہ، اور وہ بھی جنگ ایسی جو ان پہ مسلط کر دی گئی تھی، وہ جنگ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو ان جگہوں سے ہٹایا، اور پھر اس کے صلے میں اللہ نے ان کو کہا کہ یہ سارے مال و غنیمت میں آپ کو دیتا ہوں اور یہ مومنین کے لیے ہیں۔ تو اب کیا یہ اعتراض ہوگا کہ مومنین جو کہ ایمان کے سب سے بلند درجے پہ فائز تھے اور ان جیسے مومنین نہیں آ سکتے اب، جو ڈائریکٹ رسول اللہ کی زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، انہوں نے کیسے جو ہے وہ حرام مال کے یا یہودی قبیلوں کے مال کو اور ان کے قلعوں کو حاصل کر لیا یا باغوں کو حاصل کر لیا، جو کہ بتوں کی پرستش کا مرکز تھے، جہاں پر بتوں کی نام پہ چڑھاوے چڑھائے جائے، وہ سارے چڑھاوے تو بتوں کے نام کے تھے جو مال غنیمت میں ان کو ملے۔ تو اس طریقے سے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے سوچنے کے پیمانے انسانی ہوتے ہیں، ہم انسانی پہلوؤں میں چیزوں کو سوچتے ہیں اور ان کو محدود کرتے ہیں۔ خدائی پیمانوں کو یا خدا کی حکمتوں کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایک عام انسان کے حیثیت سے ایک بندہ جو عمل کرتا ہے وہ خود اس کا مکلف ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ وہ بندہ جو بزنس کر رہا تھا، اس میں وہ جو ہیر پھیر کر رہا تھا، اس کا وہ خود جواب دہ تھا۔ جب یہ بزنس اب ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے، تو اب اگر یہ لوگ ہیر پھیر کرتے ہیں تو یہ آمدنی ان کے لیے ناجائز ہو جائے گی، اور یہ پھر صفت رحمان ان کو اس کا صلہ دے گی۔ تو اس طریقے سے یہ چیز ہے کہ پہلی تو بات ہے، ان خاتون کا اعتراض بزنس کے ہیر پھیر پر نہیں تھا زیادہ، کیونکہ ان کو زیادہ علم نہیں تھا کس قسم کا ہیر پھیر کر رہا ہے۔ ان کو زیادہ مسئلہ اس گھر کے اندر جو ماحول بن رہا تھا، اور جو ایسے امیر گھروں میں بنتا ہے، اس میں آپ دیکھیں اولاد پھر کیسی بگڑتی ہے، نشے میں پڑ جاتی ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتی ہیں جسٹ فار تھرل، اور ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کرتی، اور دین سے تو بالکل ہی دور پرے ہوتی ہے، یا دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بس جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور وہاں بس کے بھی یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں وہ الگ ہی بات ہے۔ تو اس طریقے سے ان خاتون نے تو اپنے بچوں کا مستقبل بچایا پرورش کے نکاح سے، تو ان کا یہ حق بنتا تھا، اور انہوں نے یہ حق لیا، اور اس کو حق لینے کے بعد اب ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ اس بزنس میں سے غبن کو ختم کریں یا چیزوں کو ختم کریں۔ یقیناً اس درجے کی ایمان والی خاتون اور اس درجے میں جو بچوں نے پرورش پائی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور یقیناً ان کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور وہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو پہلا جواب تو یہ۔ باقی آپ نے بہت سارے سوالات کیے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس واقعے میں برائی کرنے والے کا کردار دنیا میں ہی اپنے برے انجام کو پہنچنے کے بعد ہلاک ہو گئے، لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کا بازار کرنے والوں کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، وہ شاندار زندگی گزار کر سکون کی موت مرتے ہیں۔ ابھی میں نے یہ ڈسکرائب کیا کہ سکون کی موت ہمارے لیے، ہماری نظر میں وہ سکون کی موت مرتے ہیں۔ اللہ کا نقطہ نظر بتاتا ہوں میں آپ کو اس میں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 33 سے شروعات ہوتی ہے۔ پہلی آیت عربی میں پڑھوں گا، باقی ساری اردو میں پڑھوں گا، تاکہ کیونکہ پہلی آیت میں ورڈ رحمان استعمال ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
سقفم من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون. اور اگر بات یہ نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، ایک ہی امت ہو جائیں گے، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کو، رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. آیت 34. اور ان کے گھر کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں. آیت نمبر 35. اور سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا یعنی کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب یہ بات آپ دیکھیں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہو رہا ہے کہ جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ خیال نہ ہوتا، یعنی ایسی پروبیبلٹی نہ ہوتی کہ پھر سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے یا ایک ہی طریقے پہ آ جائیں گے، تو اللہ ان کو تمام تر نعمتیں دے دیتا. یعنی سونے چاندی کے محلات، ان کے گھروں کی سیڑھیوں کا سونے چاندی کا بن جانا، ان کے چھتوں کا، ان کی ہر چیز کا سونے چاندی کا بن جانا، یہ تو نعمتوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے نا، کہ کثرت سے نعمتیں ہم ان کے اوپر کھول دیتے. اور پھر کہا کہ یہ سب کچھ تو یوں ہی ساتھ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، کیونکہ اب وہ پیمانے اللہ کے ہاں دیکھے جاتے ہیں نا. تو یہاں پر اب جس کو آپ نے بات کی یا یہ سوال آپ نے کیا کہ جو ان کا کوئی بال بھی بیکار نہیں ہوتا، سکون کی موت مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو بندہ پیدا ہوا ہے ساری زندگی وہ برائی نہیں کرتا رہے گا، کہیں نہ کہیں وہ نیک عمل کرے گا. کوئی بندہ جو پیدا ہوا ہے وہ ساری زندگی نیک عمل نہیں کرتا رہے گا، کہیں نہ کہیں اس سے گناہ ہوگا. تو ایسے بندے جن کو اللہ سلیکٹ کر لیتا ہے، یا جن کے بارے میں اللہ کی صفت رحمان ایک آپ سمجھیں کہ ایک فائنل ڈیسیژن موڈ پر آ جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ اب اللہ نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ کیا اللہ نے اس دنیا میں ان سے تمام مال و متاع چھین لینا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب مال و متاع چھین لیا جائے تو بندہ جو ہے وہ بہت اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اب وہ خدا کی طرف آئے گا. لیکن اگر خدا نہیں چاہتا کہ میری طرف آئے کسی بھی صورت، یعنی اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اب وہ اللہ کی طرف آئیں، تو اللہ مال و اس کی نعمتوں کی کثرت کر دیتا ہے. اور یہ کثرت ایک تو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہ آئیں اور وہ سمجھیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی تو نیک عمل کیے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری زندگی ہی اس نے کوئی نیک عمل نہ کیے ہوں. چلے سارے آپ اس کے اعمال ایک طرف ڈال دیں، اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر تو کوئی پیسہ خرچ کیا ہوگا، یا کسی کا کبھی تو اس نے کوئی چیریٹی، کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات کچھ تو کبھی تو کیا ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ ساری زندگی کوئی ایک بھی نیک عمل نہ کرے. یہ پروبیبل نہیں ہے. بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اس نے کوئی تو نیک عمل کیے ہوں گے. اب نیک عمل کا ریوارڈ تو دینا ہے، لیکن اب صفت رحمان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ریوارڈ اس کو آخرت میں نہیں دینا ہے، کیونکہ آخرت میں تو جو بھی ریوارڈ ملے گا وہ لانگ لاسٹنگ ہے، فار ایور ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو، جن کی یہ ایک خاص گروہ ہے ویسے جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ خاص ایلیٹ گروہ کہلاتا ہے، جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملک پر یا لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں برتنے کو دے دیتا ہے کہ ان کا ذہن ہی نہ جائے خدا کی طرف. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک آیت ہے غالباً سورہ احزاب کی، ابھی مجھے صورت نہیں یاد آ رہی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں
کہ اے نبی جو میں نے ان کفار کو جو نعمتیں برتنے کو دی ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے گا، آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے گا، یہ تو آزمائش ہے. تو اس طریقے سے یہ جو شاندار زندگی کی آپ نے بات کی نا، یہ شاندار زندگی ان کے تمام اچھے اعمال کا صلہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک طریقہ ہے جس کے تحت وہ لوگ خدا کی طرف واپس نہ آ سکیں. سکون کی موت مرتے ہیں، موت تو سب کو ہی آنی ہے. آپ کتنی شیورٹی سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سکون کی موت مرا؟ ہم کیا بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم نے ساری دنیا کی کیلکولیشن ایوریج کر لی ہے کہ سب لوگ سکون سے مر رہے ہیں. کیا وہ ذہنی طور پر اس واقعی سکون میں تھا، یا وہ کوئی ایسی بھیانک اسٹیج میں تھا کہ وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی اب زبان جو ہے وہ بند ہو چکی تھی، توبہ کا اور زبان کا دروازہ بند ہو گیا تھا؟ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین کرنا چاہیے یا اپنی ظاہری آبزرویشنز پہ کرنا چاہیے؟ ہماری ظاہری آبزرویشنز تو سائنس کی بھی ظاہری آبزرویشنز جو ہوتی ہیں وہ کچھ عرصے بعد چینج ہو جاتی ہیں، انلیس یہ کہ وہ ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ میں ڈھل کر ایک فائنل فیکٹ نہ بن جائیں. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا سوشل ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ جو مرے ہیں امیر ان سب کا کاؤنٹ کرنا پڑے گا، پھر ان کا لائف اسٹائل دیکھنا پڑے گا، پھر یہ دیکھنا پڑے گا انہوں نے کتنے اچھے عمل کیے تھے، کتنے برے عمل کیے تھے، پھر اس کا ایک پیمانہ جانچا جائے گا، پھر اس پہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ سکون کی موت مرا تھا ریئل میں. برین امیجنگ کرنی ہوگی، اسکیننگ کرنی ہوگی کہ برین میں اس کو کون سے ریجنز ایکٹیو ہو رہے تھے، پین والے ریجنز ایکٹیو ہو رہے تھے یا ریوارڈ والے ایکٹیو ہو رہے تھے، بندے کو کیا فیلنگ ہو رہی تھی موت کے وقت. تو یہ سب ہم تو نہیں کر سکتے نا. تو ہمیں اللہ کی بات پر یقین کر لینا چاہیے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک انسان کو وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. اب پورا پورا بدلہ دینا ہے تو اچھائی کا بھی تو بدلہ دینا ہے نا، یا صرف برائی کا تو بدلہ اس کے لیے اب تا حیات قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن کیا اچھائی کا کوئی بدلہ نہیں ہے؟ اچھائی کا بھی تو بدلہ دینا ہے. اور یہ بالکل اس طریقے سے کہ آپ کے کسی دوست نے آپ پہ احسان کیا، اس نے ایک مشکل وقت میں آپ کو پیسے دیے، لیکن اس کے بعد وہ بہت ہی بدتمیز ہو گیا، وہ آپ کو جتانے لگ گیا بار بار. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایز سون ایز پاسبل اس کے پیسے اس کو واپس کریں گے تاکہ اس سے جان چھوٹے، اور بلاک کر دیں گے اس کو. یہی کریں گے نا. تو اسی طریقے سے نظام الہی کے پاس جو کریڈٹ میں ان کے اچھے اعمال آ رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال آ رہے ہوتے ہیں، وہ تیزی کے ساتھ نظام الہی ان کو واپس کر دیتا ہے نعمتوں کے روپ میں، تاکہ کوئی قرض نہ رہے اللہ کے ذمے، تاکہ آخرت میں ان کو جب یہ بولیں ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا کہ تمہیں تو میں سب کچھ دے چکا ہوں دنیا میں، تم تو اس کا سارا صلہ پا چکے. اور ایک آیات ہمیں قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے تو وہ اس کو جاننا چاہیے کہ دنیا و آخرت دونوں کا ہی صلہ اللہ کے پاس ہے. اور جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی سامان، زندگی کا سامان دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. چنگیز خان کی آپ نے مثال دی، ساری زندگی اس نے قتل و غارت کی لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑا، آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی. موت کے بعد آرام سے وصیت مکمل کر کے فوت ہو گیا. پھر ہٹلر کی مثال دی. چنگیز خان نے کس کو ختم کیا تھا؟ سلطنت عباسیہ کو. میں اس کو خلافت کہنا صحیح نہیں سمجھتا، وہ ملوکیت تھی، سلطنت تھی. سلطنت عباسیہ کس قسم کی سلطنت تھی؟ اس سلطنت نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، حقیقی دین کو کتنا مسخ کر دیا تھا، اللہ کے پیغام کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا، قرآن کہاں پہ رکھ دیا گیا تھا، اور کس کس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر جو ہے بہت ساری ناجائز چیزیں جو ہیں وہ نام نہاد خلفاء کے لیے اور سلاطین کے لیے جائز کر لی گئی تھیں. آپ پہلے سلطنت عباسیہ کی تاریخ کو تو دیکھیں کہ کیا وہ سلطنت اس لائق تھی کہ اس کو اللہ کے نام پر، جو سلطنت اپنے آپ کو اللہ کے نام کا جھنڈا لے کے چل رہی تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ دنیا کا جھنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، نظام الہی ان کو دوسرے طریقے سے پکڑتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے نام کا جھنڈا لے کے چڑھتے ہیں نا، ان کو نظام الہی ان کی بڑی سخت پکڑ کرتا ہے، ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے نا وہ شدید ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے، نعمتوں کے معاملے میں بھی اور پکڑ کے معاملے میں بھی. بنی اسرائیل کا جو ہیکل سلیمانی ہیکل اول تھا،
وہ جب اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ سے بدعہدی کی, تو سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیتیں آپ پڑھیے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے تم پر جو ہے وہ چڑھا دیے, جنہوں نے جو مسجد میں گھس گئے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تم سب کو محکوم بنا کر لے گئے. کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ جس کو ہمارے ہاں قبلہ اول کہا جاتا ہے. اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, یعنی یہ ہوتا ہے معاملہ. اب وہ جو بندے چڑھے تھے, اللہ ان کو کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بندے چڑھا دیے. وہ عراق کا ایک بادشاہ تھا, اس کو اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اپنے بندے. اور دوسری جگہ پھر جب انہوں نے کیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر ایسے بندے چڑھا دیے, کیونکہ اب وہ جو تھے وہ بڑے ہی ظالم قسم کے لوگ تھے, کہ انہوں نے تمہارے چہرے مسخ کر دیے. یعنی پھر تو بہت ہی بڑی تباہی آئی ان کے اوپر, کہ اب اس کے بعد آج تک ہیکل ان کا دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا. تو اس طریقے سے چنگیز خان ایک کیریکٹر تھا, اس کیریکٹر کا لینا دینا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا, کرنا ہے, لیکن وہ کیریکٹر یوز ہوا ان لوگوں کے اوپر ایز اے عذاب کے, ایز اے اللہ تعالیٰ کی گرفت کے, جو کہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے خدا کے نام پر. یعنی سب لوگ ان کو مسلمان سمجھتے تھے, لیکن جب وہ ان کی اعمال اور ان کی حرکات دیکھتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ بندے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اس چیز کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو چنگیز خان نے کام کیا, پھر ہٹلر نے کام کیا. اس کے بارے میں قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, سورہ بقرہ کی اور سورہ حج کی. سورہ بقرہ کی, اچھا یہ دو ہی آیتیں ہیں, یہ دو ہی جگہ ہیں جہاں اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو شکست دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا جو حضرت داؤد اور ان کی جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بہت فضل و کرم کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتا نہ رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے. اس طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں, ختم کروا دیتے ہیں, تاکہ زمین میں فساد نہ پھیل جائے. سلطنت عباسیہ کیا کر رہی تھی؟ خانہ کعبہ پہ حملہ کس نے کیا تھا, کس کے دور میں ہوا تھا؟ اس کی کنٹینیوٹی میں, مطلب یہ جو ساری اسلامک ہسٹری ہمیں ملتی ہے, اگر آپ اس اسلامک ہسٹری میں جائیں تو نہ تو سلطنت عباسیہ کا کوئی ہمیں اچھا کردار نظر آتا ہے, نہ سلطنت امیہ کا. ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں کچھ اچھے بندے بھی نظر آتے ہیں, بٹ مجموعی طور پر جو ہے وہ تو ایک ملوکیت تھی, سلطنتیں تھیں جو کہ اپنے ہی الگ ایجنڈے پہ قائم ہو چکی تھی, لیکن نام جھنڈا انہوں نے اللہ کا پکڑا ہوا تھا. زبانی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, لیکن حرکتیں ان کی ساری جو تھیں وہ غیر قرآن, غیر اسلامی, رسول کی سنت کے برخلاف تھیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں, قریب کی دیکھ لیجئے مغلیہ سلطنت, اس کا کیا حال ہوا؟ اس کا یہی حال ہونا تھا, وہ جس چیز میں پڑھ چکے تھے. تو ان کو کس کے ذریعے ہٹایا؟ برٹش امپائر کے ذریعے. اب برٹش امپائر جب زمین پر مسلط ہو گئی, اس کو کس کے ذریعے ہٹایا؟ ہٹلر کے ذریعے. اب یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کے تدبیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بعض کو بعض سے ہٹاتے رہتے ہیں. اسی طرح سورہ حج میں ہے آیت نمبر 40 کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. پھر وہی بات کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا, بے شک اللہ بڑی قوت والا, غلبے والا ہے. یہاں مذہب کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے بتایا کہ مذہب کے کانٹیکسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ہٹاتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے جو حضرت داؤد اور جالوت کے درمیان
کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سلطنت اور وہ عطا کیا حضرت داؤد کو، وہ زمین میں فساد فی الارض سے روکنے کے لیے. اور جو اس طرح مذہبی لوگ کرتے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض کو بعض سے ہٹاتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں کے نام لیے ہیں، ان عبادت گاہوں کے نام بھی لیے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ تو جو ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت گاہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر سب لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے مذہبی عقائد پر حملہ آور ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو فنا کر ڈالیں گے، تباہی پھیلا دیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ فساد نہ پھیلے، زمین پر ایک بیلنس قائم رہے. جب انسان اپنی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا ہے. یہ دو ہی آیتیں ہیں، یہ دو ہی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کے براہ راست انٹروینشن کا ذکر ہے. باقی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ انٹروین نارملی نہیں کرتے اس طریقے سے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے کہا کہ ہٹلر نے جو کچھ کیا. آپ پہلے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی پہلے ذرا تاریخ پڑھیے کہ پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی، اس میں جرمنی کو کس طریقے سے تمام الائیڈ فورسز نے تباہ کیا، اس کے بعد اس کے ٹکڑے کیے. پھر اس کے نتیجے میں جرمنی میں ایک اندر سے یہ ایک بندہ نکلا جو ایک فوجی تھا خالی. اس نے بہت سارا ظلم ہوتے دیکھا کہ کس طریقے سے جو دوسرے ممالک ہیں یو کے ہے اور یورپی ممالک ہیں وہ کس طریقے سے جرمنی کے انہوں نے حصے بکھرے کیے ہیں. اس نے پھر ان کے خلاف آہستہ آہستہ ایک اپنی پہلے اسٹرینتھ اکٹھی کی، اپنی عوام کو ایک جگہ جمع کیا، پاپولسٹ اور ایک آپ سمجھیں کہ ایک انقلابی، یہ دو اسٹریٹجیز جمع کر کے اس بندے نے جو ہے وہ ان کے اوپر دھاوا بول دیا. اور اس کے بعد یورپی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے اور اینڈ میں یو کے نے بہت کوشش کی کہ وہ اس میں نہ پڑے، تاج برطانیہ نے، لیکن بہرحال اس کو بھی پڑھنا پڑ گیا. ایون اس نے جا کے لندن پہ بھی بمباری کر دی. اور اس کے ساتھی جو تھے اٹلی وغیرہ، جاپان اور اس وقت کی سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائر، وہ سب کس کے ساتھی تھے؟ ہٹلر کے. آپ نے ہٹلر کی موت کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہٹلر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلطنت برطانیہ جو تھی، جس نے ہر جگہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کے بعد جو ہے 1940s میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد 47 میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی آزاد ہو گیا. اور اس طرح بہت ساری جگہوں سے جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت تھی وہ ختم ہوتی آج محض 4-5 اس کے زمینی خطے ہیں، وہ خود کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، وہاں تک محدود ہو گئی. اسی طریقے سے یورپ جو ہے وہ شدید اس کا شکار ہوا اور فرینچ کلونیلزم، اسپینش کلونیلزم اور یہ پورتگیز، یہ سب پیچھے ہٹ گئے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ہٹلر ایک خطرناک بندہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے اتنی ساری قوتوں کو تباہ برباد کیا. لیکن ہٹلر کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا. جب کسی با اختیار بندے کے ہاتھ سے اختیار چھنتا ہے نا، اس وقت آپ سوچیں اس کی بے بسی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ اس نے بے بسی میں شرم کے مارے اور اس بے بسی کے ہاتھوں اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا. مسولینی جو کہ اٹلی کا اس کا دوست تھا اور جس نے اٹلی میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کو بیچ چوراہے پہ الٹا لٹکا کے جو ہے گولیاں ماری گئیں. اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے. جاپان جو تھا اس پہ ایٹم بم گرا، تباہ برباد ہو گیا، نہیں تو جاپان بہت آگے آ رہا تھا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بریک لگوایا. یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو اس میں اور بھی بہت کچھ سمجھا سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی میں اس کو یہیں تک رکھتا ہوں. باقی آپ نے جو صفات کی بات کی اس میں بس آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صفات الہیہ جو ہیں، میں نے بتایا ہے کہ صفت رحمان جو ہے وہ مرکزی صفت ہے جس کے گرد تمام صفات گھومتی ہیں. آپ نے اس میں جو صفات کا ذکر کیا ہے صفت عدل، مقسط، منتقم، زار، بس یہی صفات نہیں، بہت ساری اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات اس میں ورکنگ کر رہی تھیں. صفت خبیر کر رہی تھی، علیم کر رہی تھی، اس کے علاوہ جو ہے صفت جامع کر رہی تھی، بہت ساری صفات کر رہی تھی.
لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک صفت سینٹر میں آتی ہے جو مین اس وقت ہوئی ہوتی ہے تو باقی تمام صفات اس کی سپورٹ میں آ جاتی ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کی اور بھی بہت ساری صفات ہوتی ہیں. کبھی کوئی صرف تنہا کام نہیں کرتی, ہمیشہ اس کے ساتھ سپورٹنگ بہت ساری صفات ہوتی ہیں, اور یہ سب چونکہ صفات الہیہ ہی ہیں اسی لیے ہم اس کو اس وقت ایک ہی صفت کے تناظر میں اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں تو وہ سب مل کر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں, صفات علیحدہ علیحدہ کام نہیں کرتی. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا. جواب کافی طویل ہو گیا لیکن بہت ضروری تھا. اس کے لیے ناظرین سے تھوڑی معذرت کہ اگر میرا جواب طویل ہو گیا, لیکن میں نے سمجھا کہ یہ بہت ضروری سوال ہے. تو انشاءاللہ کل اس سوال کے تھوڑے سے باقی کے حصے کو اور صفت رحیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ.